اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات آج بھی تھے، میں کافی بزی رہا تو وقت پہ جواب نہیں دے سکا۔ اب چونکہ یہ ٹائم تھوڑا سا میں سکون سے اٹھ کے کام کرتا ہوں، 2:30 بج رہے ہیں قطر میں۔ سوال اصل میں بار بار اس طریقے سے آ رہا ہے کہ یہ زندگی آزمائش ہے، یہ زندگی امتحان ہے۔ تو میں نے تو قرآن پڑھ کے لوگوں کو سمجھا دیا ہے، قرآن کا ریفرنس بھی دے دیا ہے، سمجھا بھی دیا ہے کہ قرآن میں یہ چیز کہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو آپ اٹھائیے قرآن پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو کہیں سے عربی سیکھ لیجئے۔ اگر آپ محتاج ہیں، معذور ہیں، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، جاہل ہیں، تو کسی کی مدد لے لیجئے۔ جیسے ایک اندھا بولتا ہے مجھے روڈ کراس کرا دو بابا۔ اب وہ روڈ کراس کرانے والا کہاں جا رہا ہے، کیسے روڈ کراس کرا رہا ہے، اٹ ڈیپینڈس، آپ کو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا۔ آپ اگر اندھے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ مجھے وہاں جانا ہے اس منزل پہ، وہ غلط بتا دے گا تو آپ غلط چلے جائیں گے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کوئی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے کیونکہ میں اندھا ہوں، ریکنفرم کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ایک صاحب نے مجھے یہ پتہ بتایا تھا۔ اکثر یہ بات بامبے میں ہوئی ہے میرے ساتھ۔ بامبے میں راستہ بتانے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھئے، وہ کبھی یہ نہیں بولے گا کہ مجھے نہیں پتہ، وہ بولے گا آگے سے مڑ جاؤ۔ وہ آگے سے مڑ جاؤ میں آپ 5 کلومیٹر چلیں گے، آگے کا موڑ نہیں آئے گا۔ حیدرآباد میں اگر کسی سے راستہ پوچھیں گے تو پہلے آپ یہ بولیں گے بھائی مجھے یہ پتہ ڈھونڈنا ہے، یہاں عبدالجبار صاحب کہاں رہتے ہیں۔ آپ صاف صاف الفاظ میں پوچھ رہے ہیں، چبوترے پہ بیٹھ کے کہاں کا پتہ دیے، باپ رے، پیر پڑ لے کے، ہاتھ منڈی پیٹ میں ڈال کے معافی کر کے توبہ 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 10 اٹھ بیٹھ کر کے چلے جانا وہاں سے۔ آپ پہلا سوال انہیں یہ کرتا آپ سے کہ کہاں کا پتہ دیے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، کہاں کا پتہ دیے۔ اس ایریا میں آپ عبدالجبار صاحب، عبدالغفور صاحب، جو بھی آپ نام لیجئے، یوسف بھائی کہاں رہتے ہیں، بھائی میرے کو نہیں معلوم بولیے۔ آپ صرف یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ یوسف بھائی جو ڈبل روٹی کا کام کرتے ہیں، یا پتنگ بناتے ہیں، یا رکشہ چلاتے ہیں، یا آٹو چلاتے ہیں، یا بزنس مین ہے، یا ٹیچر ہے، یا امام ہے، کچھ بھی آپ صفت پوچھئے۔ بھائی یہاں 2-3 یوسف ہیں، آپ کس یوسف بھائی کی پوچھ رہے ہیں، ایک ایکسٹرا نشانی دیجئے، پھر میں بولوں گا یہاں ہے۔ یا تو بولیے مجھے نہیں معلوم ہے، یا بولیے ایسے یوسف۔ یہ کیا سوال ہے، کہاں کا پتہ دیے، جھک مارنے کے لیے آئے ہم۔ ہاتھ میں ہمارے باضابطہ گوگل میپ ہے، ہم موٹر سائیکل پہ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لوکیشن پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پتہ کرنا ہے کہ یہ بلڈنگ کے پاس میں کھڑا ہوا ہوں، بھائی مجھے یوسف بھائی کہاں رہتے ہیں، کون سے فلور پہ، وہ تو لکھا ہوا نہیں ہے۔ خیر، میں یہ اس لیے بتایا کیونکہ آج کے اس میٹر سے انتہائی ریلیٹڈ ہے یہ بات۔ اسپیشلی سوری ٹو سے، ہم حیدرآبادیوں کی، میں بھی حیدرآبادی ہوں، اتنی بری عادت ہے، آپ ایک قرآن کی آیت سمجھائیے، انہیں مذاق اڑاتے رہتا پہلے آپ کا، کیونکہ اس کو نہ تو اللہ پہ ایمان ہے، نہ تو قرآن پہ ایمان ہے، نہ محمد الرسول اللہ پہ ایمان ہے، نہ آخرت پہ ایمان ہے۔ اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ پاس میرے کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر یقین ہوتا تو وہ اپنی قرآن لے کے خود پڑھتا، اپنی شہرت سے زیادہ قریب رب العالمین ہے، اس سے پوچھتا۔ چلو ایک آدمی کو نہیں معلوم تھا، ایک مرتبہ آپ سمجھا دیے، دوسری مرتبہ سمجھا دیے، تیسری مرتبہ سمجھا۔ بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اوکے بولیے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے بولیے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو آپ بولیے مجھے تھوڑا وقت دیجئے، میں نے سوال کیا تھا، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، مت مانگیے معافی۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، شکریہ آپ کا۔ آپ کو جواب اگر ہضم نہیں ہو رہا ہے، آپ کی اتنی مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے، تو یہ آپ کا پرابلم ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر اچھی طرح آپ کی تشخیص کر کے دوائی دیتا ہے، اگر وہ دوائی آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، آپ کو اس سے شفا نہیں ہو رہی، ڈاکٹر بدلیے یا دوائی بدلیے۔ کیوں اس ڈاکٹر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے آپ سے ہی سیکھنا ہے، آپ سے ہی شفا ہونا ہے؟ پھر میں ڈیٹیل میں جا رہا ہوں اس لیے کیونکہ اس قدر مذاق اڑایا جا رہا ہے قرآن کا، اس قدر مذاق اڑایا جا رہا ہے، بار بار اس آیت کو لے کے ہنسی مذاق اڑایا جا رہا ہے، لوگ سوال کرتے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ مجیب صاحب،
آپ جو ہے یہ بولے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں آپ بتائے تھے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ سیدھے الفاظ میں کہہ رہا ہے یہ 5 چیزوں کے ڈر میں ڈال کے تمہیں آزماؤں گا۔ آپ ڈر کو الگ کر دے رہے ہیں، مالی نقصان کو الگ کر دے رہے ہیں، بھوک کو الگ کر دے رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا ایک بچے کا سوال جواب کا جو سیشن شروع ہوتا ہے اللہ کے پاس، وہ کب سے ہوگا؟ آپ بتائیے کب سے ہوگا؟ میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا یا میں خود پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرا حساب کتاب کب سے لے گا؟ اگر میں والدہ کے گود میں جب تھا، مہینے کا، 2 مہینے کا، 6 مہینے کا، اگر میں غلاظت وہاں کر دیا تو کیا اللہ مجھے سزا دے گا؟ لیکن اگر میں بڑا ہو کے کہیں کسی کے گھر میں جا کے دالان میں بیٹھ کے غلاظت کر دوں تو میں نے تو گندگی پھیلائی نا۔ جہاں سے میرے اختیارات شروع ہوتے ہیں وہاں سے سوال جواب شروع ہوگا۔ ایک بچہ اب نارمل ہے جو بات نہیں کر سکتا، منہ سے تھوک بہ رہا ہے، ناک سے نیٹ بہ رہا ہے، اس کو بات کرنا نہیں آتا، کیا اللہ اس سے حساب لے گا؟ اتنی معمولی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی معمولی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کو اللہ کی کتاب پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ عربی پڑھنا نہیں چاہتے، آپ قرآن سننا نہیں چاہتے، آپ قرآن لکھنا نہیں چاہتے، آپ قرآن میں غور و فکر کرنا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی آدمی سمجھا رہا ہے تو آپ اس سے 10 قسم کے سوالات کر رہے ہیں۔ جب آپ خود یہ بولتے ہیں کہ میں اندھا ہوں، میں لنگڑا ہوں، میں کو عربی نہیں آتی، میں پڑھ نہیں سکتا، میں کو قرآن اٹھا کے پڑھنا نہیں ہوتا، میں کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، میں سنا تو میرے کو کوئی فائدہ نہیں پڑتا، آپ کی دوا لیا تو میری طبیعت ٹھیک ہوتی، تو پھر وہ دوا پہ بھروسہ کر کے کھائیے۔ آپ دوا بھی کھا رہے ہیں اور بول رہے ہیں میرے کو شفا نہیں ہو رہی، تو آپ دوا کے ساتھ کوئی بد پرہیزی کر رہے ہوں گے، کیونکہ دوا کھانے کے بعد کوئی خاص آئٹم ہوتا وہ نہیں کھانا رہتا آپ کو۔ بہت ساری دوائیاں ایسی رہتی ہیں خاص طور پہ اینٹی بائیوٹک، اس کے ساتھ آپ وٹامن سی نہیں لے سکتے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں۔ ایک دوا ایسی ہے جو صبح میں ناشتے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے ہی کھانا ہے، وہ ایسیڈیٹی کی گولی ہے، اس کے بعد آپ کو ناشتہ کرنا ہے۔ آپ وہ گولی کھانا کھانے کے بعد کھا رہے ہیں۔ آپ جب نیند میں سے اٹھنے کا ٹائم ہے، ڈیوٹی جانے کا 1 گھنٹہ پہلے نیند کی گولی کھا رہے ہیں، تو آپ دوا کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ بارہا اس بات کے اوپر یہ ہو رہا ہے۔ اب میں اس کے والیومز بنا رہا ہوں کیونکہ اتنی دیر کوئی سننے والا ہے نہیں، 8 منٹ آلریڈی ہو رہے ہیں، مثال دیتے دیتے اتنی دیر ہو گئی۔ تو اگر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ قرآن سے ہدایت نہیں لینا چاہ رہے ہیں، میں بارہا یہ بول رہا ہوں، میری بات کو آپ کچرے کے ڈبے میں ڈال دیجئے۔ میری کوالیفیکیشن، میری تقریر، میرا ویڈیو کچرے کے ڈبے میں۔ بھائی میں نے آپ کو ایک بات بول دی، وہ بھی آپ کے سوال کرنے پہ، ٹھیک ہے، میں نے جواب دے دیا۔ چلو میں بغیر سوال کرے کہ ایک بات سمجھا رہا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے ہمدرد ہیں، یہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بات کو آپ سن لیجئے، سمجھ میں آیا دماغ میں رکھیے، دل میں رکھیے، عمل کیجئے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ایک سجدہ کر کے اللہ سے پوچھئے کہ یا اللہ مجیب بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کب آپ سے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیے، میرے لیے چندہ عطا کیجئے، میرے کو جو ہے مہربانی کریے میرے اوپر، مجھے تھوڑا سا قرضہ دے دیجئے، میرے لیے دعا فرمائیے؟ مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی دعا کی، آپ کے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف قیامت کے دن آپ مجھ سے گلہ شکوہ نہ کریں۔ اللہ جس دن مجھ سے پوچھے گا تمہیں علم دیا تھا، کیا کیا تم نے؟ لوگوں تک پہنچایا یا نہیں قرآن کا علم؟ دوسرا علم بھی ہے، قرآن کا علم تم نے پہنچایا تھا نہیں، کیونکہ نبی آنے والا نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم کو عربی سکھایا، جانے کا موقع دیا قطر میں، سعودی جانے کا، میرے ساتھ ہزاروں لوگ آئے، کسی نے عربی نہیں سیکھی، میں نے سیکھی، میں باضابطہ لکھا پڑھا، میں نے قرآن پہ غور و فکر کیا، قرآن کو کمپیوٹرائز کیا پورا۔ یہ باتیں بولنے کی نہیں ہیں، 10 منٹ ہو رہے ہیں، دیکھیے آپ، میں ابھی انشاءاللہ بند کر دوں گا۔ پہلی بات یہ، وہاں بات بتائی جا رہی ہے میں تمہیں ڈراؤں گا، کس چیز سے ڈراؤں گا؟ بھوک سے، پیاس سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، برے نتائج سے۔ دوسری جگہ فرما رہا ہے اولاد دے کے، اولاد چھین کے، اولاد لے کے، سورہ شورى کی آیت میں وہ بتاؤں گا اب آپ کو۔ دوسرے پھر سورہ ملک میں بتا رہا ہے کہ میں تو زندگی کے ہر لمحے میں ڈال کے آزماؤں گا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہاں 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 ہاں، ان کی خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے، وہ بھی بتاتا۔ چلیے ٹھیک ہے، بہرحال پورے رکوع کو پڑھیے، پورا سمجھیے کیا میٹر آ رہا ہے اوپر سے۔ آپ بیچ میں سے ایک آیت نکال کے اس کا مذاق اڑائیں گے،
بہت بری بات ہے، اللہ رحم کرے۔